بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شیر ٹی وی۔ امید و دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہماری باقی ویڈیو سے ذرا مختلف ہوگی۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں عوام کی سب سے بڑی خواہش وہ ہے ریلیف۔ اگر میں غلط نہیں تو عام پاکستانی کو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ ریلیف کس چڑیا کا نام ہے، کیونکہ عام آدمی کبھی اس نام کی کسی چیز سے ملا ہی نہیں، اور جن کو ریلیف ملتا ہے ان لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارا اپنی اصل زندگی میں ریلیف سے سامنا نہیں ہوا، لیکن ہاں اس لفظ کا صرف زبانی استعمال جتنا ہماری سیاسی پارٹیز، جلسوں اور نیوز چینلز وغیرہ کے توسط سے پاکستانیوں پر کرتے ہیں، شاید ہی آپ کو اس لفظ کا اس سے بہتر استعمال کہیں اور ملے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے ناقص علم کے مطابق ریلیف کا مطلب آسانی ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اسی لیے تو تمام سیاسی جماعتیں اس لفظ کا استعمال اپنے سیاسی جلسوں میں دھڑا دھڑ کرتی ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ پہلے کہا ہوتا ہے اس کا الٹا کرتے ہوئے ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ مجھے تو یہ سارا قصور اس 2-4 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا لگتا ہے جو حلف برداری کی تقریب کے دوران وزیر صاحب کو تھما دی جاتی ہے۔ اسی کتاب میں شاید ریلیف کا مطلب اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنا لکھا ہوتا ہے، چونکہ اب وزیر صاحب حلف اٹھا چکے ہوتے ہیں، اسی لیے مجبور ہو کر ان کو ظلم کرنا پڑتا ہے۔ مگر عزت مآب وزیر صاحب آپ کی اس مجبوری کی وجہ سے آپ کی ظلم و بربریت برداشت کر کے پاکستانی کا صرف مالی ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ جو لوگ دور کے رشتہ دار مہمانوں کے گھر آنے کو اللہ کی رحمت کہتے تھے اور ان کو کچھ دیر اور رکنے کے لیے اصرار کرتے تھے، آج وہی لوگ قریبی رشتہ دار تک کی آمد پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمدردی، بھائی چارہ، حسن اخلاق، قوت برداشت جیسی خصلتیں جو کہ انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں، جڑ سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کی جگہ حسد، بغض، غیبت اور ان جیسی انسانیت سوز خصلتیں آتی جا رہی ہیں۔ برداشت کے معاملے میں معاشرتی تو دور، ہماری نجی زندگیاں بھی داؤ پر لگ چکی ہیں۔ بیوی کو خاوند کی بات برداشت نہیں اور خاوند کو بیوی کی، تو جو میاں بیوی اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہوں گے تو بچے جو سیکھیں گے آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں یہاں اللہ کے ایک قانون کا ذکر ضرور کروں گا۔ جب اللہ کی ذات انسان کو دنیا کے کسی بھی شعبہ میں صاحب قدرت بناتی ہے تو یہ اس کا قانون ہے کہ اگر وہ انسان یہ بھلا دے کہ قدرت کا سرچشمہ تو اللہ کی ذات ہے، اور وہ انسان خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی قدرت کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور اپنے سے کمزور پر ظلم کرے اور استحصال کرنا شروع کر دے، تو وہ ذات بابرکت اپنے لوگوں کو خود ریلیف دیتی ہے اور نتیجہ میں اس ظالم شخص سے اپنی دی ہوئی قدرت کو برے طریقے سے چھین لیتی ہے۔ پھر وہ چاہے کتنی ہی بڑی کرسی ہو، قارون جتنے خزانے کی چابیاں ہوں یا کچھ اور، یہ سب چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ رعب و دبدبے، حاکمیت اور ظلم کا اختتام ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اچھے وقت کے انتظار میں ظلم کی چکی میں پستے جا رہے ہیں، تو جناب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم میں خامیاں ہیں اور اسی کی سزا بھی ہم اسی دنیا میں بھگت رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں کر چکا ہوں۔ یہ سلسلہ جلد بادیر ختم ہو ہی جائے گا۔ اللہ کا ریلیف ہمیں ملے گا ضرور، اب وہ اس دنیا میں ملے یا آخرت میں۔
آپ کے اور ہمارے مسئلے کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم نے اپنا یا اپنی فیملیز کا جواب دینا ہے، آپ نے قوم کا جواب دینا ہے۔ ہمارا آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ کے ریلیف نہ دینے سے ہم صرف غربت اور بھوک کا شکار نہیں ہوتے، یہ دو چیزیں اپنے اندر ہماری پوری زندگیاں برباد کرنے کا سامان لاتی ہیں، جس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں تک ہوگا، جو کہ پاکستان کا آنے والا کل ہے۔ جہاں تک ریلیف کی بات ہے تو اس پر میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ ریلیف لینے کی ضرورت ہمیں چاہے جتنی بھی ہو، اس سے کہیں زیادہ ضرورت آپ کو ریلیف دینے کی ہے، نہیں تو صرف ایک قوم تو کیا بروز محشر قوم کی نسلوں کا بھی جواب آپ کو دینا ہوگا، اور بے شک وہ حساب بہت طویل اور تلخ ہوگا۔ ہمیں تو ریلیف مل ہی جائے گا، یہاں نہ صحیح تو اگلے جہاں صحیح۔ ہماری اس بات سے آپ متفق ہیں یا نہیں، اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرنے کے لیے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز میں دوبارہ مل سکیں۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔